أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله بحمده تعالی سورہ فاتحہ کی تفسیر کے متعلق بات چل رہی ہے اور ہم پہنچے ہیں صراط الذین انعمت علیہم پر۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کی ویڈیو میں ہم صراط الذین انعمت علیہم کا جو تعلق ہے پچھلے آیت کے ساتھ وہ ہم نے بیان کیا تھا۔ آج ہم اس کی تفسیر عالمانہ بیان کریں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں راستے دو ہیں، ایک راستہ وہ ہے جو مخلوق سے خالق کی طرف ہے اور دوسرا راستہ وہ ہے جو خالق سے مخلوق کی طرف ہے۔ جو راستہ مخلوق سے خالق کی طرف ہے بہت خطرناک ہے، اس میں بہت سے قافلے لٹ چکے ہیں اور اس جگہ پر جگہ جگہ ڈکیتی ہیں اور ڈاکوں کا سردار ابلیس ہے۔ اعلان کر چکا ہے کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ کہ میں ہر تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ تو ضرورت تھی کہ اس قافلے کے ساتھ اس قافلے کے ساتھ ہو جائیں جس قافلے میں محافظین اور سرکاری افسر ہوں، جس راستے میں جگہ جگہ سرکاری حفاظتی چوکیاں ہوں، جس کی وجہ سے ڈاکو کی ہمت نہ پڑے کہ ہم کو لوٹ لیں۔ اور محافظین وہی حضرات ہیں جن کا اس میں ذکر کیا گیا کہ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ تو کل میں نے وہ آیت مبارکہ پڑھی تھی کہ انعام یافتہ کون لوگ ہیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تو یہ انعام یافتہ چار جو گروہ ہیں، چار جو جماعتیں ہیں، چار جو درجے ہیں ان کے بیان کیے گئے انعام یافتہ لوگوں کے۔ انعامتا انعام سے مشتق ہے جس کے معنی ہے نعمت دنیا۔ نعمت لغت میں نرمی کو کہتے ہیں، اس لیے عرب والے نرم کپڑے کو صوب نعم اور نرم کھال کو جلد نعم بولتے ہیں۔ اصطلاح میں سرور اور لذت کو نعمت کہنے لگے، اور اب نعمت سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان کو راحت حاصل ہو، اس لیے مال و دولت، تندرستی وغیرہ کو نعمت کہتے ہیں۔ نعمت تین طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو بلا اسباب رب کی طرف سے ایجاد ہوتی ہیں، جیسا کہ زندگی اور بچپن کا رزق اور ہدایت وغیرہ، اور دوسری وہ نعمت جو ہم تک بظاہر کسی بندے کے ذریعے سے پہنچی جیسے دنیاوی مال وغیرہ، اور تیسری وہ نعمت جو ہمارے اعمال کے ذریعے ہم کو ملی، جیسے بعض اعمال سے رزق بڑھ جاتا ہے۔ اور جنت وغیرہ، ان تینوں کی واضح مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے ایمان اور عمل کے ذریعے سے جنت حاصل کی جیسا کہ مطیع بندہ، دوسرے نے بغیر عمل کسی کے طفیل جنت لی جیسا کہ مسلمانوں کے نابالغ فوت شدہ بچے، اور تیسرے نے بغیر کسی سبب کے جنت حاصل کی جیسے کہ جنت میں حور و غلمان۔ اور اب کی وہ مخلوق جو جنت کو پر کرنے کے لیے پیدا کی جائے گی۔ پہلی قسم کی نعمت دو طرح کی ہیں، ایک دنیاوی جیسے ہمارے اعضاء اور ان کی قوتیں وغیرہ، دوسری دینی جیسا کہ ایمان اور ہدایت وغیرہ۔ اس آیت کریمہ میں نعمت سے آخری قسم کی نعمت مراد ہے، یعنی دینی نعمتیں۔ تو آیت کا مقصد یہ ہوا کہ اے اللہ،
ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کو تو نے دینی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ کون حضرات ہیں؟ ابھی آیت مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو معلوم ہوا وہ حضرات چار گروہ ہیں، پیغمبر، صدیقین، شہداء و صالحین، اللہ کے نیک بندے۔ ہم نے نعمت کی یہ تقسیم اس لیے کی کہ اگر ہر نعمت مراد ہوتی تو اس میں کفار، منافقین، فاسقین بھی آ جاتے کہ ان کو بھی خدا نے عمر، مال، اولاد اور حکومت وغیرہ کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ رب تعالیٰ کی نعمت سے کوئی خالی نہیں، لیکن چونکہ دنیاوی نعمتیں دینی نعمتوں کے مقابلے میں حقیر ہیں کہ وہ فانی ہیں اور یہ باقی، لہذا اس جگہ کامل نعمت سے مراد لی گئی ہے جو کہ دینی نعمتیں ہیں۔ تو یہ بات انشاءاللہ العزیز جاری رہے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی الفاظ کے اعتبار سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے اپنی رحمت بے بہا کے صدقے میں معاف فرمائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔